بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1442 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی تین آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37، 38 اور 39، 37، 38 and 39۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان تین آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ واعتدنا للظالمین عذابا ألیما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرودا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی، لما کذبوا، جب انہوں نے جھٹلایا، الرسل، رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم، اور ہم نے انہیں بنا دیا، للناس، لوگوں کے لیے، آیتاً، عبرت کی نشانی، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، عذاباً علیما، بہت دردناک عذاب، وعاداً، اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد کو، وثموداً، اور ثمود کو، واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو، وقرونا، اور دیگر قوموں کو، بین ذالک، ان کے درمیان، کثیرا، بہت سی، وکلن، ہر ایک قوم، ضربنا، ہم نے بیان کی، لہو، اس کے لیے، الامثال، مثالیں، وکلن، اور سب کو، تبرنا، ہم نے ملیامت کر دیا، تدبیرا، تباہ و برباد کر کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا، اور عاد و ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔ ان تین آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا۔ دوسری بات، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تیسری بات، ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چوتھی بات، عاد، ثمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ پانچویں بات، سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ چھٹویں بات، نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ متعدد بار کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33، 33، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، سورہ نوح مکمل، سورہ انبیاء آیت نمبر 76، 76، سورہ حج آیت نمبر 42، 42، اور سورہ سعد آیت نمبر 12، سورۃ الشورى آیت نمبر 13، 13۔ ان تمام آیتوں میں، صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، آپ اپنی امت کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ فرمائیے۔ جب اس قوم نے اپنے نبی حضرت نوح کو جھٹلایا، جو نوح کے اس قوم کے درمیان برسوں تک وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، 10-15 سال یا 100-150 سال کی مدت نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، سمجھاتے رہے، ہر طرح انہیں حق اور حقیقت سے آگاہ کرتے رہے، مگر ان میں سوائے چند لوگوں کے کسی اور پر فرق نہ پڑا، سوائے چند کے کوئی اور ایمان نہ لائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے اس پوری قوم کو غرق کر دیا اور ان کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دیا، تاکہ لوگ طوفان کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ جیسا کہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بتایا گیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
ایسے ظالم جو نبیوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ایسے ظالم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 161 میں کہا گیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں بھی کہا گیا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قوم نوح کے بعد قوم ثمود اور قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا، جن کی طرف حضرت ہود حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد اور ثمود ان دونوں کا تذکرہ ایک ہی ساتھ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ اور اسی طرح اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں قوم ثمود کا ذکر کیا گیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف کہ ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا، اور آیت نمبر 61 میں قوم ثمود کا تذکرہ کیا گیا۔ قوم عاد اور ثمود کے بعد اصحاب الرس یعنی کنویں والے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہی وہ قوم ہے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس درمیان کہ یہ قوم کنویں کے اطراف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں ان کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا۔ ابن جریر نے اصحاب الرس سے اصحاب الاخدود مراد لیا ہے، جن کا تذکرہ سورۃ البروج میں ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اصحاب الرس کے تذکرے کے بعد وقرونا بین ذلک کثیرا کہا گیا کہ بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کیا گیا، چونکہ ان تمام جماعتوں نے نبیوں کو جھٹلایا، رب ذوالجلال کے حکموں کی خلاف ورزی کی اور سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ جن قوم کو ہلاک کیا گیا ان کے سامنے نبیوں نے اپنے نبی ہونے اور اس دین کے حق ہونے کی دلیلیں اور حجتیں پیش کی تھیں، مگر ان لوگوں ان قوموں نے ایمان سے گریز کیا اور ان نبیوں کو جھٹلایا، بس ان کا انجام یہ ہوا کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و تباہ کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں بھی یہ بات کہی گئی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، کہ قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان گزری ہوئی قوموں سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔